میدان میں وہ صاحب عرفان تھے، صاحب عرفان تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت بغیر طریقت کے نرا فلسفہ ہے، اور طریقت بغیر شریعت کے الہاد ہے۔ تصوف اور فقہ یہ لازم ملزوم ہے۔ تصوف کو فقہ کے خلاف سمجھنا اور فقہ کو تصوف کے خلاف سمجھنا یہ ایسے ہے جیسے ناک کو آنکھ کے خلاف سمجھنا اور زبان کو ہاتھ کے خلاف سمجھنا اور ہاتھ کو پاؤں کے خلاف سمجھنا۔ یہ لازم ملزوم ہے۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ یہ ہے جب نماز پڑھو کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، اور وضو ہونا چاہیے، اور قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ یہ فقہ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے جو وہ نماز پڑھو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر فقہ ہو تصوف نہ ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر تصوف ہو، اللہ کی رضا ہو، فقہ نہ ہو، وضو نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو، جگہ پاک نہ ہو، قبلہ رخ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ تصوف اور فقہ یہ لازم ملزوم ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے، علمی دنیا میں عظیم آدمی ہے، لیکن آپ دیکھیں اصلاح کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی کے قدموں میں بیٹھا ہے، مکی کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں علامہ نور شاہ کاشمیری نے فرمایا حضرت گنگوئی کو فقاہت میں اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ جو شامی کے مصنف ہے اللہ نے ان کو اتنا فقاہت عطا نہیں کی جتنا حضرت گنگوئی کو عطا کیا۔ اتنا بڑا آدمی وہ کہاں بیٹھا ہے اپنی اصلاح کے لیے؟ حاجی صاحب کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علامہ سیوطی کے بعد سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا، جس کی ہر شعبے میں کتاب ہے، وہ اپنی اصلاح کے لیے حاجی صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ حضرت مدنی حضرت حاجی صاحب کے حضرت گنگوئی کے قدموں میں بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ اتنے بڑے حضرات، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، اتنا بڑا آدمی آج جس کا کام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ جب حضرت گنگوئی سے روزہ لگانے کے لیے آتے، حضرت مولانا الیاس تبلیغ کے لیے جاتے تو جب واپس آتے تو سیدھا گھر نہیں جاتے تھے۔ حضرت فرماتے جس طرح آدمی نیک آدمی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر پڑتا ہے انسان پر، جب اسی طرح جب برے آدمی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی برائی کا بھی اثر پڑتا ہے اس پر۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا جو ملنا ہوتا ہے ہر عام خاص آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت گھر نہیں جاتے تھے، سیدھا اپنے شیخ کے پاس آتے، 3 دن لگاتے، اللہ اللہ کرا کے اپنے دل کی صفائی فرماتے۔ حضرت مولانا الیاس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، حضرت گنگوئی کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، حضرت نانوتوی کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، حضرت مدنی کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں ہے اپنی اصلاح کی ضرورت، اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے بھائیو۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا محمد یاسین صاحب وہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ بھی میں نے دیکھا ہے جب درسگاہوں میں دن کو قال اللہ قال الرسول کی آوازیں ہوتی اور رات کو اسی درسگاہوں میں اللہ اللہ اور رونے دھونے کی آوازیں ہوتی تھی۔ کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور پھر جب اس دارالعلوم سے جو لوگ نکلے وہ اپنی ذات میں تحریک تھی۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے لے کر صدر مدرس سے لے کر چپڑاسی تک سارے والی کامل۔ اور پھر مولانا شفیع صاحب فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ دنیا میں گیا ہوں، بڑی بڑی علمی مجالس میں گیا ہوں، علم کی کمی کہیں نہیں تھی، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن جو رنگ میں نے دیوبند کے فضلاء میں دیکھا ہے اور کہیں نہیں دیکھا۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے انہوں نے اپنی اصلاح کرائی ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند مدرسہ بھی تھا، بیک وقت خانقاہ بھی تھی، اور آج تک دارالعلوم دیوبند کی مسجد پر یہ قطعہ موجود ہے، در مدرسہ خانقاہ دیدم. آج میں نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی. اس لیے ہمیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں اور ہم اپنے اس دیوبندی کہلانا یہ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے اعزاز ہے، ہم علماء دیوبند کے دامن سے وابستہ ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے. لیکن اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں دیوبندی ہونے کا، پھر شرط یہ ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. اور ہمارے مدارس کی بنیاد کا مقصد درس نظامی پڑھانا نہیں ہے صرف، بلکہ درس نظامی کے ساتھ بعمل بنانا بھی. اللہ پاک جو کچھ عرض کیا ٹوٹا پھوٹا، اس پر مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا